بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جن معجزات سے مشرف فرمایا ہے ان میں سفر معراج نہایت عظیم الشان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جسمانی وجود کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا اور پھر وہاں سے آسمانوں، جنت و عرش کی سیر کی اور اللہ رب العزت کی بے شمار نشانیوں اور عجائبات کا مشاہدہ فرمایا۔ یہ ساری سیر اور مشاہدات رات کے بہت مختصر حصے میں کیے گئے، جبکہ سفر کی تفصیلات کے پیش نظر عام عقل کے مطابق جسم انسانی کے ساتھ یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، اور ممکن مانے بھی تو اس سیر کی تکمیل کے لیے لاکھوں سال چاہیے، لیکن یہ دونوں باتیں یعنی کہ جسم انسانی کے ساتھ ایسی سیر اور چند لمحات میں لاکھوں برس کی مسافت طے کرنا صرف سطحی نظر و ظاہری عقل کے اعتبار سے ناممکن محسوس ہوتے ہیں۔ اگر نظر ایمانی کی بینائی سے دیکھیں اور عقل انسانی کی گہرائی سے غور کریں تو اس میں انکار کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ نگاہ ایمانی کے لیے آیت معراج کے چند الفاظ ہی کافی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سیر خود نہیں کی بلکہ اس عظیم ہستی نے یہ سیر کروائی ہے جو ہر کسی قسم کی کمی، کوتاہی، عیب، نقص سے پاک ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا کہ جس کے سامنے دور حاضر کی جدید سائنس کا سر نگوں ہو گیا، اور انسان کو یہ ماننا پڑا کہ وہ اپنے علم و فنون کے ذریعے جتنی بھی ترقی کر لے وہ قدرت ربانی اور عظمت نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا کہ سائنسی ترقی کے اب تک 3 بڑے مظاہر جو کہ سامنے آئے ہیں: دل کا آپریشن، وقت کا محدود ہو جانا، انسان کا چاند پر پہنچ جانا۔ دل کا آپریشن حیران کن چیز ہے۔ ڈاکٹرز دل کی نالیاں کھول کر بدل دیتے ہیں، بلکہ دل بھی بدل دیتے ہیں، لیکن اگر شب معراج کے معجزہ شق صدر کو دیکھا جائے تو اس میں حضور علیہ السلام کو بے ہوش نہیں کیا گیا۔ آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک کھولا جا رہا ہے اور دل باہر نکالا جا رہا ہے، دل میں شگاف کر کے اس میں کچھ ڈالا جا رہا ہے، مگر کوئی خون بہتا ہے، نہ درد ہوتا ہے اور نہ ٹانکا لگایا جاتا ہے۔ سائنس اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ سائنس کا یہ کمال ہے کہ برسوں کا سفر ہفتوں میں، ہفتوں کا سفر منٹوں میں طے ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کو دیکھا جائے تو رات کے قلیل حصے میں آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے خلائی پرواز کی، 7 آسمان طے کیے، سدرۃ المنتہا عبور کیا اور 70,000 پردوں سے گزر کر بارگاہ صمدیت میں حاضر ہو گئے۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو بستر کی حرارت ابھی باقی تھی۔ کیا سائنس اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور سائنس نے دور حاضر میں جو سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاند پر اتار دیا۔ چاند زمین سے قریب ترین سیارہ ہے، ممکن ہے کہ آئندہ دور میں انسان اس سے بھی آگے جائے۔
مگر ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج وہاں تک پہنچے کہ ساتوں آسمان اور سب سیارے گرد راہ بن کر رہ گئے۔